سمندری طوفان بائپر جوائے پاکستانی ساحلوں سے صبح 11 بجے ٹکرائے گا۔ طوفان کی کیفیت اور آنے والے موسمی خطرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ماہر موسمیات جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جواد صاحب ذرا بتائیے گا، طوفان نے اپنی شدت دکھانی شروع کر دی ہے اور ساحلی علاقوں سے پانی کنارے سے اوپر آ گیا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور آپ کا موسمیاتی سسٹم کیا بتا رہا ہے اس طوفان سے متعلق؟ جی، اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ سمندری طوفان جو ہے وہ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ موجود ہے، اور تقریباً 250 کلومیٹر کے ڈسٹنس جو ہے وہ اس کا کیٹی بندر سے جو ہے وہ ابھی اس وقت موجود ہے، اور اس کی شدت جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ یہ ایز اے ویری سیویئر سائیکلونک اسٹیٹس کے اوپر موجود ہے، جبکہ اس کا جو ٹریک ہے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نارتھ ایسٹ یعنی کہ شمال مشرق کی جانب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کا سینٹر جو ہے وہ ان علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایکسپیکٹ ابھی بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ کل دوپہر یا شام کے آس پاس جو ہے وہ سندھ اور گجرات کو جو بالکل بارڈر کا علاقہ ہے وہاں کہیں جا کے یہ لینڈ فال کر سکتا ہے۔ جواد صاحب، کراچی کے اندر اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ذرا بتائیے سبب اور کب سے کب تک، یعنی کہ ڈیٹ وائز ذرا بتائیے گا کب سے کب تک متوقع ہے بارش؟ دیکھیں، کراچی میں ویسے تو بیسیکلی آج 14 تاریخ سے لے کے 16 تاریخ تک جو ہے بارشوں کی انٹینسٹی میں اضافہ ہونا ممکن تھا، لیکن پچھلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران طوفان کا جو ٹریک تھا اس میں بہت معمولی سی کچھ تبدیلی آئی ہے۔ بیسیکلی کراچی جو ہے وہ اس طوفان کے بالکل اسپیئر کے آف انفلوئنس کے بالکل ایج کے اوپر ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کراچی کے ایج کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کے ٹریک میں ذرا سی بھی تبدیلی آتی ہے تو کراچی میں جو ہے وہ بارشوں کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک جو انٹینسٹی اور ٹریک کے حساب سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ شہر کراچی میں 16 یا میکسیمم 17 تاریخ تک جو ہے وہ بارشوں کے اسپیل ممکن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایسے شاید کوئی بہت زیادہ شدید بارشیں نہ ہوں جس سے کوئی شدید اربن فلڈنگ کا خدشہ ہو، لیکن اوور آل یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر علاقوں میں ماڈریٹ، تو کچھ علاقوں میں اسپیشلی جو ساحل کے قریب، جو سمندر کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پر 1 سے 2 ہیوی اسپیل کے چانسز کافی اچھے موجود ہیں۔ اور جواد صاحب، اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہاں گجرات ایک علاقہ ہے جہاں پر براہ راست اس کے ٹکرانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ کتنا متاثر ہو سکتا ہے بھارت کا یہ علاقہ جس کو گجرات کا نام کہا جا رہا ہے، اور ذرا بتائیے گا اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، کتنی شدت سے یہ بھارت کے ساحل سے ٹکرائے گا؟ دیکھیں، ابھی جو اس کا لینڈ فال کا جو ایریا ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑی بہت ابھی بھی چینجز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق یہ سندھ اور بھارتی گجرات کا جو علاقہ ہے، پاکستان کا سندھ اور بھارتی گجرات کا جو علاقہ ہے، یہ بالکل اس کے بارڈر کے قریب جو ہے وہ کہیں جا کے لینڈ فال کرے گا۔ بیسیکلی طوفان لینڈ فال کرتے ٹائم جو ہے وہ آخری گھنٹوں تک اس میں تھوڑی بہت جو ہے اس کے ٹریک میں ڈیویشن آتی رہتی ہے۔ رہی بات کی کتنی انٹینسٹی سے جو ہے وہ ٹکر سکتا ہے، تو اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایز اے ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم یا منیمم جو ہے وہ ایز اے سیویئر سائیکلونک اسٹارم یعنی کہ ایک طاقتور سائیکلون کی شدت سے جا کے ان علاقوں سے ٹکرائے گا، تو اس کے زیر اثر ان علاقوں میں جو ہے وہ شدید بارشیں رہیں گی، کچھ علاقوں میں ایکسٹریملی ہیوی رین فال بھی رہے گی، ساتھ ہی ساتھ ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ 100 سے 110 کلومیٹر کے آس پاس، اور کچھ علاقوں میں ہواؤں کے جو جکڑ چلتے ہیں جسے ہم ونڈ گسٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ 120 125 30 کی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہاں ان علاقوں میں چل سکتے ہیں، جو کہ کافی ڈیمیجنگ سچویشن ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جواد میمن صاحب، ماہر موسمیات، ہمیں وقت دینے کے لیے۔